اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں جو میں آپ کو بیان کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور جو نشانیاں آج میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ دیکھیے گا جب یہ ساری نشانیاں پوری ہوں گی تو سمجھے آسمان ٹوٹنے والا ہے، زمین کپ کپانے والی ہے، پہاڑ تھر تھرانے والے ہیں، سمندروں میں آگ لگنے والی ہے، ہوائیں پاگل ہونے والی ہیں اور کائنات زیر و زبر ہونے والی ہے۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، چاہے وہ ایٹمی طاقتیں ہی کیوں نہ ہو۔ اسے میرے اور آپ کے گناہ ختم کریں گے۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، بتائی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری حج ادا فرمایا، حجۃ الوداع، تو آپ نے کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا تو آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر میرے آقا نے فرمایا، کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں؟ تو صحابہ نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیں، وہ کیا ہے؟ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا، جو قیامت کی نشانی ہے کہ میری امت نمازیں چھوڑ دے گی، برباد کرے گی، ضائع کر دے گی۔ اور دوسری نشانی، میری امت خواہشات کے پیچھے چلے گی اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ ساتھ ساتھ ہی چلتا جائے گا، اور میری امت امانتیں ضائع کریں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی امانت کسی کے پاس ہوگی تو وہ اس کو کھا جائے گا یا امانت میں خیانت کرے گا، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ بہت ساری باتیں ہیں ان حرام چیزوں کی، ان میں سے ایک بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں، جیسے طلاق ہے کہ بہت سارے لوگ تین طلاقیں دینے کے بعد اپنی بیویوں کو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر اپنی بیویوں کو پھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو حلال کو حرام کر کے کھا رہے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے۔ اور آج ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ میں نے خود بہت ساری ایسی ایڈورٹائزمنٹ دیکھی ہے جس میں سے بینک یہ کہتے ہیں کہ سب سے کم مارک اپ ہمارا ہے۔ لوگ گھر لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، بہت ساری اپنی آسائشیں پوری کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ نہیں پتا انہیں کہ اوپر جا کر اس کا حساب کتنا سخت ہوگا۔ سود کے بارے میں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری اور میرے خدا کے ساتھ کھلی جنگ ہے، چاہے وہ مارک اپ، چاہے سود، چاہے کچھ پرسنٹ ہی ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ اشاریے میں ہو، لیکن سود ہے میرے بھائیوں، اس سے بچے۔ اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے، یہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور آج ہم اپنی چاروں طرف دیکھ لیں تو کون بندہ ہے جو رشوت نہیں لیتا، بلکہ اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ ہم رشوت کو برا بھی نہیں سمجھتے، اور جو رشوتیں لے لے کر بڑے بڑے محل تیار کرتے ہیں وہ فخر سے بیان کرتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے، جس طرح دیکھیں بہت ساری سوسائٹیاں، بہت ساری ایسی کالونیاں بننی شروع ہو گئی ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بھی بیچ دیں گے، کہ لوگ دین بیچ دیں گے صرف ایک دنیا کے لیے جو فانی ہے، اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں اس وقت یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب رشتہ داریاں ختم ہوتی جائیں گی، یعنی رشتہ دار وغیرہ بھولتے جائیں گے اور صرف دوست احباب یاد رہیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ فیصلے جو ہیں وہ بکنے شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے سب کچھ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے
کہ جس کے پاس پیسے ہیں وہ جو چاہے خرید لے، اور میرے آقا نے فرمایا اور شرطیں زیادہ لوگ لگانا شروع کر دیں گے اور بچوں کی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ ان سے مراد وہ ہوگا کہ ناپختہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں حکومت کا کہ حکومت ہوتی کیا ہے، اور وہ بڑے بڑے عہدوں پر چلے جائیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ درندوں کی کھالوں کا لباس پہننا شروع ہو جائیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ہر شہر کے اندر ظلم عام ہوگا، کہ ظلم و ستم کی داستانیں رقم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ طلاقیں کثرت کے ساتھ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور میرے آقا نے فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، اور جو امانت دار لوگ ہوں گے وہ بددیانت بن جائیں گے، اور جو بددیانت لوگ ہوں گے ان کو امانت کے منصب ملنا شروع ہو جائیں گے، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو مشیر بنا دیا، اور وہ سارے کے سارے بددیانت ہوں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ بہتان عام ہو جائے گا، اور جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی، اور اس زمانے کی بارش جو ہے وہ مضر ہو جائے گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا بچے جو ہیں وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، اور ماں باپ کو بات بات پہ گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، ماں باپ سے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب اولاد اپنے والدین کو ذلیل کرے گی تو یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، تو قیامت آئے گی، قیامت قریب ہوگی۔ تو ہم اگر دیکھیں تو ہر گھر میں یہ ظلم ہو رہا ہے، ہر شہر ہر دیہات میں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک والدین ہے، ان کے اگر 5 7 10 15 20 بھی بچے ہوں گے تو ان کو پالتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ دیکھیے کہ وہ 20 بچے بھی مل کر یا 8 یا 10 بچے مل کر ایک ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ قیامت بہت جلدی لے آئے گا۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کائنات کے سردار، جنت کے چابی بردار، مقام محمود کو سجانے والے، شفاعت کا تاج سر پہ رکھنے والے، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والے، جنت کا فیتا کاٹنے والے، میرے آقا نے فرمایا کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ اور وہ دیکھیں کہ یہ تمنا کر رہے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور میرے گھر سے آواز آتی، بیٹا محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، اور میں کہتا لبیک امی جان، میں حاضر، نماز پھر پڑھی جائے گی، پہلے میں آپ کی سنوں گا۔ یہ تمنا کا اظہار میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کیا؟ کہ وہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ مائیں کیسی دکھی ہوں گی۔ ہمیں اللہ نے اس بہت پیارے دین میں پیدا کیا جو ہمیں رشتوں کی پہچان بتاتا ہے، اور پھر میرے آقا 57 سال کے بعد وہاں سے گزرے ہیں جہاں آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک ہے۔ 57 سال کے بعد وہاں سے گزر ہوا، کب؟ جب اب حج پہ جا رہے ہیں، کب؟ جب اب اللہ کا دیدار کر چکے ہیں، معراج میں اللہ کا دیدار ہو چکا ہے میرے آقا کو، اور معرفت کی آخری منزلیں بھی طے ہو چکی ہیں۔ آپ 6 سال کے تھے صرف جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اور 63 برس کی عمر میں آپ حج کو نکلے ہیں۔ تو جب میرے آقا ابوا پہنچے تو وہاں سے 10 میل دور بستی تھی، تو آپ آگے جانے کی بجائے وہیں اتر گئے۔ اپریل کا مہینہ اور وہاں رم شدید گرمی، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، اور میرے آقا اپنی ماں کی قبر کے سرحانے آئے، اور میرے آقا وہاں پہ اپنی والدہ کی قبر پہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ آپ کی ہچکیوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور آپ 57 سال پیچھے چلے گئے کہ جن کی خاطر میرے اللہ نے پوری کائنات بنائی وہ کن دکھوں سے گزرے۔ اور 6 سال کا بچہ، آپ 57 سال پیچھے چلے گئے جب 6 سال کا بچہ تڑپ رہا ہے ماں کے لیے، اور ماں آگے سے جواب نہیں دے رہی،
آپ کی والدہ کی عمر اس وقت تقریباً 25 برس تھی۔ تو جب آخری وقت آیا میرے آقا کی والدہ کا، تو آخری وقت میں بڑی مشکل سے انہوں نے چند الفاظ بولے، میرے بچے، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر روپ نے ڈھلنا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا ہے، لیکن میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ یہ آخری کلمات تھے۔ اور میرے آقا نے ایک اور نشانی بتائی کہ لوگ آخری وقت میں زکاتیں چھوڑ دیں گے اور شراب عام پی جانے لگے گی۔ اور اس زمانے میں حکمران کیسے ہوں گے؟ امراء بدکار ہوں گے اور وزیر بددیانت ہوں گے اور صوفی جھوٹے ہوں گے اور جو تاجر ہوں گے وہ بھی بددیانت ہو جائیں گے اور قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جائے گا۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارے بہت اچھے اور بہت خوبصورت قرآن پاک مل جاتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگیں گی، بڑے بڑے مینار بنائے جائیں گے، حکمران زیادہ ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے اور خطیب ہی خطیب ہوں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ امین لوگ کم رہ جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ فرمان لگے کہ ایک گورنر چاہیے، تو ایک بندے نے کہا جی ایک فلاں بن فلاں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کیا دیکھا اس میں، یعنی کون سی ایسی چیز دیکھی جو تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ گورنر کے لیے بہت اچھا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس کے ہمسائے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے ساتھ کہیں سفر کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں جناب۔ تو دیکھیں پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ کیا تم نے صرف اسے کمر دوہری کرتے دیکھا؟ اس کا مطلب کہ کیا تم نے صرف اسے نمازیں پڑھتے دیکھا؟ اور کہا آپ نے کہ بندے کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے، نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتی۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ فقیر عام ہو جائیں گے اور وعدے کی پاسداری ختم ہو جائے گی۔ لوگ وعدہ کریں گے لیکن اس کو پورا نہیں کریں گے اور حدود اسلامی ختم کر دی جائیں گی، یعنی اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لے گا اور گانے والیوں کے شعبے بن جائیں گے۔ پہلے کیا فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی، یہاں پر میرے آقا نے کیا فرمایا پھر اس میں بہت سارے فنکار ہو جائیں گے اور گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ سارے عام بکنا شروع ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ناپنے اور تولنے والے آلوں میں ان کے اندر کمی کی جائے گی، یعنی ناپنے والا بھی کمی کرے گا اور تولنے والا بھی کمی کرے گا، اور یہ تو ہمارے بر صغیر میں عام ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ لونڈیاں اپنی مالکوں کو جنم دیں گی۔ اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ جاہل ہوں گی اور بچے پڑھ لکھ جائیں گے، اور جس طرح لوگ لونڈیوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے ویسے ہی سلوک کریں گے جیسے لوگ پچھلے وقتوں میں لونڈیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور عورتیں بھی کمانا شروع ہو جائیں گی، اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے، اور سلام صرف لوگ ان کو کریں گے جن کے ساتھ ان کی جان پہچان ہوگی، اور بغیر جاننے والوں کو سلام کرنے کا رواج ختم ہو جائے گا، اور لوگ گواہی دینا شروع کر دیں گے بغیر گواہی طلب کیے، اور ہمارے عدالتیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ جھوٹی گواہی دینے والے عام ہیں جو پیسے لے کر وہاں پہ گواہی دیتے ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ 100 لوگ بہت سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ آخرت کا عمل کر کے دنیا طلب کریں گے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ کافر اور ظالم ان میں بڑی عزت والے ہوں گے، اور منافق اور بدکار ان میں بہت مضبوط ہوں گے، اور جو جاہل ہوں گے وہ بڑے عزت دار ہوں گے، اور میرے آقا نے فرمایا جو مومن متقی ہوگا وہ کمزور بھی ہوگا اور لوگ اس کو ذلیل بھی سمجھیں گے، اور میرے آقا نے فرمایا جو مومن اور پرہیزگار ہوگا اس کا دل اس طرح پگھلے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، یعنی کہ گناہ بہت عام ہو جائیں گے اور اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ان کو روک سکے،
اور جب وہ روک نہیں سکے گا تو وہ اندر ہی اندر پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ آخری خطبہ بھی ہے، اور آپ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشانیاں بھی بتا رہے ہیں اس وقت جب آپ نے کعبے کا دروازہ پکڑا ہوا ہے۔ اور آخری بات جو میرے آقا نے فرمائی، اس زمانے میں سب سے عقل مند وہ ہوگا جو اپنے دین کے ساتھ اس طرح چلاکیاں کرے گا جس طرح لومڑی چلاکیاں کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، جتنی بھی نشانیاں میں نے آپ کو بیان کی ہیں ان میں سے دیکھ لیں، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پوری ہو چکی ہے۔ پھر جیسا پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اس دنیا کو ایٹمی طاقتیں یا کوئی ملک تباہ نہیں کرے گا، ان کو صرف اور صرف ہمارے یہ گناہ ہوں گے جو اس پوری کائنات کو برباد کر دیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک قیامت آئے گی، اور وہ دن بھی جلد ہی آئے گا جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پہ اثر کر جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔